کامران خان اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آج جو ویڈیو لے کے آئے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہے اور اس نے جو ہے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور وہ ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اصل تنازع کیا ہے، اسرائیل کا جو ہے وہ ایران کے ساتھ کیا تنازع ہے، تو ہمیں اس کے لیے ہسٹری میں جانا پڑے گا اور تاریخی طور پہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے جو ہے آپس میں کس طریقے سے تعلقات تھے اور کیا وجوہات تھیں، ایران نے کیوں حملہ کیا، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت سے جب ایران میں انقلاب آتا ہے اور اس کے بعد ایران میں جب ایک اسلامی حکومت بنتی ہے تو وہاں سے یہ ساری شروعات ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسلام میں جب ایک اسلامی گورنمنٹ امام خمینی کی سربراہی میں بنتی ہے تو پھر جو ہے اسرائیل کو اس بات پہ کافی پریشانی ہوتی ہے کہ اب ایران جو ہے وہ اس کا ایک نظریاتی دشمن جو ہے وہ بن چکا ہے، اور اسی وجہ سے جب 1998 کے اندر جب ایران جو ہے اپنے نیوکلیر پروگرام کا آغاز کرتا ہے تو اس پہ جو ہے اسرائیل کو بہت سے تحفظات ہوتے ہیں، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ اس کو سب سے زیادہ جو خطرہ تھا وہ ایران سے ہی تھا، کیونکہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کی ریاست کو ایک ناجائز ریاست سمجھتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں جو ہے تسلیم نہیں ہو سکتی۔ جو فلسطین کی جو ریاست ہے اس پہ اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے اسرائیل کی جانب سے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کشیدہ بھی رہے، اور یہی وجہ ہے کہ دونوں طرف سے ایک پراکسی وار جو ہے اس کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ پراکسی وار کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حماس اور حزب اللہ شام کے اندر جو ہے وہ حزب اللہ کو جو ہے ایران سپورٹ کرتا ہے، اور فلسطین کے اندر حماس کو سپورٹ کرتا ہے، اور اسرائیل جو ہے ان دونوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ حماس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی ختم کرتا رہا، اڑاتا رہا، اور حزب اللہ کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی اڑاتا رہا۔ ایران براہ راست تو اسرائیل کے ساتھ جو ہے ان تنازعات میں شامل نہیں تھا، نہ حملہ کیا تھا، یہ پراکسی وار کی صورت میں یہ سچویشن چل رہی تھی۔ تو ایران جو ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے نہ صرف حماس کو سپورٹ کر رہا تھا بلکہ حزب اللہ کو بھی سپورٹ کر رہا تھا، اور یہ بات جو ہے یہ اسرائیل کو پسند نہیں تھی، اور اسی لیے شام کے اندر جو ہے وہ حزب اللہ کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اڑایا جاتا ہے، اور وہاں پر جو ایران کے کچھ ہائر آفیشلز ہوتے ہیں جس میں قاسم سلیمانی صاحب بھی شامل تھے، ان کو جو ہے ایک اٹیک کے ذریعے جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے جو ہے اسرائیل کی اور ایران کی جو ہے آپس میں ذاتی جو ہے وہ دشمنی کا آغاز ہوتا ہے، اور بالکل اسی طرح 2023 کے اندر جو ہے یہاں پر دونوں میں جو ہے اس بات پہ رہتا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ ان پہ اٹیک بھی کیا جاتا ہے، ایئر اسٹرائک بھی کی جاتی ہے، اور 2025 کے اندر جون کے مہینے میں جو ہے باقاعدہ طور پہ امریکہ کے ساتھ جو ہے مل کر اسرائیل پہ جو ہے وہ ایران پہ حملہ کیا جاتا ہے، اور اسرائیل کی اور ایران کی جو ہے 10 دن تک جنگ جو ہے وہ جاری رہتی ہے، اور بیچ میں جو ہے پھر امریکہ انٹروین کرتا ہے، اور امریکہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ سیز فائر کروا دیتا ہے۔ تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جی اب یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ 28 فروری 2026 کو جو ہے امریکہ اور اسرائیل مل کر جو ہے ایران پہ دوبارہ سے ایئر اسٹرائک کرتے ہیں، اور جس کے اندر ایران کے جو روحانی لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی صاحب، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں سے ایران کے اندر جو ہے ایک بھرپور مذمت کی تحریک شروع ہوتی ہے، اور جو اسرائیل یہ سمجھ رہا تھا اور امریکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جب آیت اللہ خامنائی نہیں رہیں گے، لیڈرشپ نہیں رہے گی، تو وہ بیچ میں انٹروین کر کے جو ہے ایران کے اندر جو ہے ایک اپنی من پسند حکومت جو ہے وہ تشکیل دے دیں گے، اور جو باقی ہیں ان کو ایران کے اندر ایکٹیویٹ کر دیں گے، لیکن ان کا یہ اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا، اور ایران میں ایک نہ رکنے والا غم و غصہ جو ہے وہ پیدا ہوا، اور ایران نے نہ صرف اسرائیل کو بڑا بھرپور جواب دیا بلکہ انہوں نے جو ہے دیگر ملکوں میں بھی، جس کے اندر قطر ہے، جس کے اندر شام ہے، جس کے اندر UAE شامل ہے، اور جس کے اندر بحرین شامل ہے، یہاں پر امریکی جو اڈے تھے ان کو بھی نشانہ بنانا شروع کیا، اور بحرین کے اندر جو ہے امریکہ کی جو نیول کا 5th فلیٹ تھا اس پہ بھی بھرپور اٹیک کیا گیا، اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اس کو مکمل طور پر ڈسٹرائے کر دیا جائے۔ اسی طرح UAE میں جو
موجود تھے امریکی اڈے، اس پہ جو ہے ایران نے بھرپور اٹیک کیا، اور قطر کے اندر بھی جو ہے انہوں نے بھرپور حملے کیے، اور اس کے بعد ایک نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد جو ہے ایران کمزور پڑ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایران نے اس حملوں کا بھرپور جواب دیا، اور نہ صرف ان حملوں کو جو کہ اس پہ کیے گئے تھے اس کا بھرپور دفاع کیا۔ اسی طریقے سے جو اسرائیل کی جانب سے جو ہے بچیوں کے ایک اسکول کے اوپر جو ہے اٹیک کیا جاتا ہے، اور جس میں تقریباً 150 کے قریب جو ہے وہ بچیاں شہید ہو جاتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حملہ جو ہے بالکل غیر انسانی تھا۔ حالانکہ اسکول کے بچوں کو، اور یہ انٹرنیشنل لاء ہے کہ وہ ان کو جو ہے کسی بھی جنگ میں جو ہے شریک نہیں کیا جاتا اور ان پہ حملے نہیں کیے جاتے، لیکن یہاں پر جو ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک جو 28 فیبروری سے جو اب تک ایران کے اوپر حملے ہوئے ہیں، جس میں تقریباً 1000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ جو ایران نے حملے کیے ہیں اسرائیل کے، اس میں تقریباً جو ہے 2 درجن لوگ جو ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں، اور امریکہ کے بھی جو ہیں کچھ سپاہی جو ہیں وہ ان حملوں میں جو ہے وہ مارے گئے ہیں، لیکن ان کی کیجویلٹی جو ہے وہ ایران کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ لیکن ایران جو ہے وہ اس نے جو ہے نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے جاری رکھا ہے، اور اب سچویشن یہ ہو گئی ہے، آنے والے ہر دن میں جو ہے اسرائیل جو ہے اپنے ہی جال میں پھنستا جا رہا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ سیز فائر کیا جائے۔ اب سیز فائر اگر کیا جائے تو یہ حملہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ حملہ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جو ہے انیشیٹ کیا گیا تھا۔ ایران اس معاملے میں بالکل بے قصور تھا، کیونکہ نہ اس نے پہل کی تھی، نہ وہ یہ جنگ چاہتا تھا، اور اب جب یہ ایران نے اس حملے کا بھرپور جواب دیا، تو اب اسرائیل اس پوزیشن پہ ہے کہ وہ امریکہ کو دباؤ دے رہا ہے کہ جی اس کو جو ہے جنگ کو روکا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے یہ حالات مزید جو ہے وہ خرابی کی طرف جائیں گے، اور بہت سارے لوگ اپنا تجزیہ دے رہے ہیں کہ شاید یہ تیسری جنگ عظیم کی شروعات ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیسری جنگ عظیم کی شروعات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بالکل UN کو چاہیے کہ اس کو بالکل سیریس لے، اور جو بڑی طاقتیں وہ اس مسئلے میں انوالو ہوں، اور ایک ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ہے ایک پیسفل معاہدہ ہونا چاہیے، اور اگر اسرائیل کی طرف سے جو ناجائز حملے کیے گئے ہیں اس کو کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے، اور اسی وجہ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے لوگوں کا مداوع ہو سکتا ہے۔ جو ان کی لیڈرشپ گئی وہ تو گئی، لیکن آنے والے دنوں میں جو ہے ایرانی حکومت کی جانب سے جو ہے جو نئی لیڈرشپ آئے گی اس کو یہ فیصلے کرنے ہیں کہ وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایران کو کس سمت میں لے کے جاتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے۔ دیکھیں اس حملے سے جو ہے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، یعنی اسرائیل نے حملہ تو ایران پہ کر دیا، لیکن ایران کا جو جواب آیا وہ صرف اسرائیل تک نہیں رہا، وہ جو ہے دنیا کے دیگر ملکوں پہ بھی اس نے حملے کیے، اور انہوں نے امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ تو یہ واضح طور پہ پیغام تھا کہ ایران جو ہے وہ کسی بھی صورت میں یہ برداشت نہیں کرے گا کہ کسی بھی جگہ سے جہاں پر جو ہے امریکی اڈے موجود ہوں اور جہاں سے ایران کی سالمیت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، وہ ایسے کسی بھی ملک کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے حالات مزید کشیدگی کی طرف جانے کے زیادہ امکانات ہیں، اور جو بین الاقوامی طاقت ہیں ان کو چاہیے کہ اس مسئلے کی سنگینی کو جو ہے محسوس کریں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ اب دوبارہ سے ایسا کوئی بھی حملہ جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ اچھا، یہ جو سچویشن ہے یہ اس لحاظ سے بڑی ورسٹ ہوتی جا رہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے بے گناہ شہری جو ہے وہ نشانہ بن رہے ہیں، اور بے گناہ شہری جو نشانہ بن رہے ہیں اس سے جو ہے ان کی اموات کی تعداد جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک کوئی ایسی سیریس ایفرٹ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایران جو ہے وہ اب بھرپور جواب دینے کے موڈ میں، اور اسی لیے جو ہے اس کی طرف سے کوئی ایسی کمزوری کا پہلو نظر نہیں آ رہا۔ اس کی جتنی بھی استطاعت ہے وہ اس کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ہے اپنے بھرپور جواب دے رہا ہے، اور اب ایران جو ہے اپنا وہ اسلحہ نکال کے لا رہا ہے کہ جس سے اس اندازہ ہو سکے کہ وہ اس کے پاس بھی جو ہے
وہ ایسی طاقت موجود ہے کہ وہ دشمن کو جو ہے وہ جواب دے سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو جنگ چھڑ گئی تھی اور جس نے دنیا کے جو معیشت ہے اس کو بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے، مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے ایئرپورٹس بند ہو چکے ہیں، بہت سارے ملکوں پہ فلائٹس آپریشن بند ہو چکے ہیں، فضائی حدود بند ہو چکی ہیں، تو اس صورت میں جو ہے کروڑوں روپے کا نقصان روزانہ کی بنیاد کے اوپر بہت سے ملکوں کو برداشت کرنا پڑا ہے۔ پھر یو اے ای، بحرین اور قطر جو ہے وہ آئل جو ایکسپورٹ کرتا تھا اس کا جو وہ راستہ ہے وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ روک دیا ہے ایران نے، اور جس سے اس کو 33% وہ دنیا کو ایکسپورٹ کرتا تھا آئل، اس سے ان کو بڑا زبردست نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا تو یہ جنگ واقعی تیسری جنگ عظیم کی طرف جا سکتی ہے، اور اس کے اندر اور دوسری طاقتیں بھی جو ہے وہ انوالو ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا یو این او کو چاہیے کہ اس کی جو سنگینی ہے اس کو محسوس کریں اور جنرل اسمبلی یا سیکورٹی کونسل کا اجلاس طلب کرے، اس میں اس چیز کو رکھا جائے اور دونوں فریقین کے درمیان جو ہے وہ صلح کروائی جائے، کیونکہ اب دنیا جو ہے مزید جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان ہے اس کو بھی چاہیے کہ اگر اس کا کوئی کردار اس میں ادا کر سکتا ہے تو وہ بھی اس میں جو ہے پیسفل پروسیس کے اندر شامل ہو، اور دونوں فریقوں کو جو ہے امریکہ کو اور ایران کو جو ہے وہ اس چیز پہ آمادہ کرے کہ اس کو جو ہے پیسفل طریقے سے جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد کسی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ دوبارہ شاید یہ ایران کا جو جنگ ہے یہ شاید رک جائے، دوبارہ اسرائیل اٹیک نہ کرے۔ تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں، آپ کے جو فیڈ بیک ہیں وہ آپ ضرور بتائیے گا تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں۔ تو بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔